سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنایا گیا۔ ملک شام کا بیشتر حصہ آپ نے ہی فتح کیا تھا۔ اس وقت شام ایک بہت وسیع و عریض مملکت پر مشتمل تھا۔ آج اس شام کے علاقے میں 4 ممالک یعنی شام، فلسطین، اردن اور لبنان ہیں، جو اسلامی ریاست کا ایک صوبہ تھا۔ شام کی زمین بہت زرخیز تھی، مال و دولت کی ریل پیل تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر سارے عالم اسلام کی کمان کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پر تشریف لائے۔ اسی دوران سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو عبیدہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھوں جہاں تم رہتے ہو، کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ ابو عبیدہ اتنے بڑے صوبے کے بادشاہ ہیں، یہاں مال و دولت کی بارش ہے، اس لیے ان کا گھر بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کچھ جمع تو نہیں کیا۔ سیدنا ابو عبیدہ نے جواب دیا، اے امیر المومنین، آپ میرے گھر کو دیکھ کر کیا کریں گے، کیونکہ وہاں آپ کو آنکھیں بھگونے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا سیدنا عمر فاروق نے فرمایا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا ابو عبیدہ امیر المومنین کو لے کر چلے گئے۔ چلتے چلتے شہر کی آبادی پیچھے رہ گئی تو سیدنا عمر فاروق نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بس اب قریب ہے۔ چنانچہ پورا دمشق شہر، جو دنیا کے رنگا رنگ مال و اسباب سے جگمگا رہا تھا، گزر گیا تو آخر میں جا کر کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک جھونپڑا دکھائی دیا اور فرمایا، امیر المومنین، میں یہاں رہتا ہوں۔ جب سیدنا عمر فاروق اندر داخل ہوئے تو چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھی تو وہاں سوائے مصلے کے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، اے ابو عبیدہ، تم اس میں رہتے ہو؟ یہاں تو کوئی ساز و سامان، کوئی برتن، کوئی کھانے اور پینے کا انتظام نہیں، تم یہاں کیسے رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، امیر المومنین، الحمدللہ میری ضرورت کے سارے سامان میسر ہیں۔ یہ مصلی ہے، اس پر نماز پڑھتا ہوں اور رات کو اسی پر سو جاتا ہوں۔ پھر اپنا ہاتھ اوپر چھپر کی طرف بڑھایا اور وہاں سے ایک پیالہ نکال کر دکھایا، امیر المومنین، یہ برتن ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے جب اس برتن کو دیکھا تو اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھیگے ہوئے تھے۔ پھر جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس برتن کو رکھ دیا اور کہا، امیر المومنین، میں دن رات تو حکومت کے فرائض سر انجام دیتا ہوں، کھانے وغیرہ کے انتظام کی فرصت نہیں ہوتی۔ ایک خاتون 2-3 دن کی روٹی ایک دن میں پکا دیتی ہے۔ میں روٹی رکھ لیتا ہوں اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو اس کو پانی میں ڈبو دیتا ہوں اور رات کو سوتے وقت کھا لیتا ہوں۔ عمر فاروق نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، اس دنیا کے مال و دولت اور ریل پیل نے ہم سب کو بدل دیا ہے۔ اللہ کی قسم، تم ویسے ہی ہو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، میں تو آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میرا مکان دیکھ کر سوائے آنکھیں بھگونے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔